وہ قانونی اور آئینی لمٹس میں رکھیں۔ مولانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ 3-4 دہائیوں سے سہیل بڑائی صاحب صحافت کر رہے ہیں اور اب متضاد اطلاعات کے مطابق یہ بھی بات سامنے آ رہی ہے کہ ان پہ کوئی کارروائی ہونے جا رہی ہے حکومت کی طرف سے، کیا حکومت اس چیز کو انڈوز کرتی ہے اور کیا ان کے خلاف مدیت میں جائے گی؟ جی بالکل، کوئی ایسی بات وہ میرے علم میں نہیں ہے، اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ سہیل بڑائی صاحب جو ہیں وہ بڑے یعنی سینئر بھی اور بڑے ہی ٹرسٹڈ اور بڑے بلند کردار کے صحافی ہیں۔ تو ٹھیک ہے، انہوں نے اپنا ایک جو ہے وہ کالم یا اپنا انٹرویو انہوں نے دیا ہے، اس سے اختلاف کرنا، اس سے انکار کرنا، اس کی تائید کرنا یا اس کی تردید کرنا ہر کسی کا حق ہے، لیکن یہ کارروائی والی جو آپ نے بات کی ہے، یہ میں نہیں سمجھتا کہ اس قسم کی کوئی بات زیر غور ہے یا اس قسم کی بات ہونی چاہیے یا ہو سکتی ہے۔ رانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ جس طرح 9 مئی پہ حملہ کرنے والوں کے خلاف مشیر وزیراعظم رانا ثناء اللہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ پنجاب میں سینٹ کی جنرل نشست پر انتخاب کا معاملہ ہے اور جبکہ کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے ہیں۔ جب ہم اپوزیشن میں تھے تب بھی مذاکرات کے لیے گئے تھے۔ رانا ثناء اللہ کی جانب سے مزید گفتگو کی گئی ہے۔ مذاکرات اور عدالتی فیصلوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں، قومی ڈائیلاگ پر بات ہونی چاہیے۔ وہ گھراؤ جلاؤ کرتے، لوگوں کے گھروں کو آگ لگاتے، تو کیا یہ لوگ ذمہ دار نہ ٹھہرائے جاتے؟ یعنی جو لوگ ذہن سازی کریں، جو لوگ موٹیویشن کریں، جو لوگوں کو ترغیب دیں کہ جی آپ نکلیں اور نکل کے آپ جو ہے وہ جلاؤ گراؤ کریں، احتجاج کریں، تو اس کے بعد وہ کہیں گے جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہمارا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے۔ کیا اس دن تمام لوگ 9 مئی کو ایک ہی سمت، ایک ہی طرف جو ہے احتجاج کرنے کے لیے گئے ہیں؟ وہ لاہور ہو، وہ میاں باری ہو، وہ بنو ہو، وہ پشاور ہو، وہ فیصل آباد ہو، تو کیا اس کی ذہن سازی نہیں ہو رہی تھی؟ لوگوں کو ترغیب نہیں دی جا رہی تھی؟ تو پھر وہ کون لوگ تھے ترغیب جو ہے وہ دینے والے؟ وہ سبھی اے اور بی لیول کے، یعنی فرسٹ اور سیکنڈ لیول کے جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ تھی، وہی یہ باتیں کہہ رہی تھی۔ وہی لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جی خان ہے تو پاکستان ہے، اور اگر خان کو تو یہ ہماری ریڈ لائن۔ یہ لوگ یہ بیانیہ چلتا رہا ہے، لوگوں کو سمجھایا اور لوگوں کو ترغیب کو دیتی رہی ہے کہ اگر یہ ایسا ہوا تو آپ نے فلاں جگہ پہ جا کے جو ہے وہ احتجاج کرنا ہے، اور وہ ہوا ہے۔ گھروں کو آگ لگی ہے، حملے ہوئے ہیں، ایئر بیس پہ حملہ ہوا ہے، شہداء کی یادگاروں کے اوپر ڈنڈے اور جوتے جو ہے وہ برسائے گئے ہیں، سب لوگوں کی ویڈیو جو ہے وہ موجود ہیں، سب لوگ جو ہے وہ وہاں پہ نظر آ رہے ہیں۔ اب یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ جی پتہ نہیں کون کر گیا، پتہ نہیں کس طرح سے ہو گیا؟ سبھی لوگ جو تھے وہ پی ٹی آئی کے ورکر تھے۔ پی ٹی آئی کو چاہیے تھا کہ ایک سیاسی جماعت کے طور پہ اگر یہ ہو گیا تھا، اس کو اون کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کے اوپر ندامت کا یا معذرت کا جو ہے وہ اظہار کرتے، تو معاملات جو ہے وہ اس طرح سے پھر نہ بگڑتے، شاید معاملہ جو ہے وہ بہتری کی طرف جو ہے وہ چلے جاتے۔ لیکن جب آپ اسٹیٹ آف ڈینائل میں جائیں گے اور کسی کے گھر کو آگ لگا کے پھر اسے ہی کہیں گے کہ جی تو آپ نے خود لگائی ہے، تو اس کے پھر کانسیکوینسز جو ہے وہ ہوں گے، اور یہ کانسیکوینسز 2 سال بعد آ رہے ہیں۔ 2 سال بعد، 2 سال بہت وقت تھا کہ اس میں جو ہے وہ ان چیزوں کو ریکنسائل کیا جاتا ہے۔ یہ بتائیے گا کہ ابھی ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ جیسے سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کو بائی پاس کر کے بیک ڈور مذاکرات شروع ہو چکے ہیں اور اسی کے تحت یہ ریلیف مل رہا ہے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ جو موجودہ حکومت کو بائی پاس کر کے، نظر انداز کر کے آپ سیاسی جماعتیں آپس میں نہ بیٹھیں اور یہ جو معاملہ ہے یہ مسئلہ کی طرف جائے؟ کوئی اس طرح کی ہے؟ نہیں، دیکھیں، موجودہ حکومت یا پی ایم ایل این نہ کسی کو بائی پاس کرے گی اور نہ ہی کسی کو بائی پاس کرنے کی اجازت دے گی۔ جو بات ہوگی بالکل یعنی ان پبلک ہوگی اور میڈیا کے اور لوگوں کے جو ہے وہ سامنے ہوگی، اور اس کے اوپر کسی کو کوئی قدغن نہیں ہے۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جی اجازت نہیں ہوگی یا اجازت لینی پڑے گی، جس دن یہ میثاق کے استحکام پاکستان کی بات پرائم منسٹر آف پاکستان نے کی ہے، تو سارے لوگ وہاں پہ بیٹھے تھے، عسکری قیادت
सारी की सारी वहाँ पे मौजूद थी। तो ये कोई किसी को ना कोई किसी को बाईपास कर रहा है, ना किसी को बाईपास करने की ज़रूरत है। ये जो कौमी कंसेंसस है, ये हम हमेशा से इसके दाई रहे हैं। जब हम अपोजिशन में थे उस वक्त भी थे, आज भी हैं, और हम समझते हैं कि जमहूरियत जो है वो डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉग से आगे बढ़ती है। जी, लास्ट 27वीं आईनी तरमीम की बातें हो रही हैं और नए सूबों का भी शोशा छोड़ा जा रहा है, तो हुकूमत कितनी संजीदा है 27वीं आईनी तरमीम में और नए सूबों का क़याम का क्या मामला है? जिसमें पीपल्स पार्टी हुकूमत जो है मुकम्मल इसके ऊपर गैर संजीदा है। लेकिन मामला ये है कि जब कोई खबर नहीं होती तो फिर इस किस्म की खबरें जो है ना वो चलाई जाती हैं ताकि कारोबार जो है वो चलता रहे। आप इमरान खान जेल में एक दिन ही गुजारेंगे क्योंकि जो खुराक उनको यहाँ मिलती थी वहाँ नहीं मिल रही, उन्होंने तो जेल बड़ी बहादुरी से गुजारी, क्या कहेंगे आप? नहीं, देखें, मामला ये है कि मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ कि जो मुखालिफ की सही बात को भी तस्लीम ना करूँ। ठीक है, मेरी ये सोच थी कि और मेरी ये इन्फॉर्मेशन थी कि वो जो है वो जिस हवाले से मैं बात करता था और वो सभी लोग कहते थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि उससे पहले उन्होंने वो चीज़ से जान छुड़ा ली होगी। तो बहरहाल उन्होंने जेल में जो है वो ठीक वक्त गुजारा है। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि उनको वहाँ पे कोई गवर्नमेंट की तरफ से, हमारी तरफ से, आप यकीन करें कि हमारी तरफ से उनको वहाँ पे 2-2 एसी लगा के दें, हमारी तरफ से उनको सुबह दोपहर शाम बेहतरीन खाने भले पीसी से मंगवा के दें, हमें ना इसके ऊपर इतराज़ आना, हमने कभी सर हुकूमत है, किसने लगा के देने? हुकूमत तो आपने लगा के देने, आप किसको कह रहे हैं? नहीं, तो मामला ये है कि मेरी इतला के मुताबिक, और मैंने खुद भी इस बारे में इस्तफसार किया है, उन्हें वहाँ पे ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है ना, ये गलत है। उन्हें वहाँ पे जो सहूलतें उनकी टाइटलमेंट है उसके मुताबिक उनको मिल रही है।